الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محترم علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، کیوں سیٹی مار رہا ہے بار بار؟ نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اس میں کوئی دقت ہے کیا؟ جمعیت اہل حدیث لوہتا اور جنسا، اس کی طرف سے آج کا یہ پروگرام اس مسجد میں منعقد ہوا ہے۔ میں کچھ تاخیر سے پہنچا اور آتے ہی آپ کے سامنے مجھے بٹھا دیا گیا۔ قرآن حکیم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت سے ہمیں اور آپ کو واقف کرایا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ موت اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ اس کائنات میں موت سب کو آئے گی، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ جس کے اندر جان ہے اس کو ایک نہ ایک دن بے جان ہونا ہے۔ سورہ رحمان کی اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے۔
کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. اگر باقی رہنے والا کوئی چہرہ ہے، باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ جلال اور اکرام اور بزرگی اور عزت والی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. وہ ذات باقی رہے گی اور کوئی باقی رہنے والا نہیں. سورہ قصص میں اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا، کل شیء ہالک الا وجہہ. ہر چیز، اس کائنات کی ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، سوائے اللہ کے چہرے کے. اللہ کا چہرہ، اللہ کی ذات کبھی ختم ہونے والی نہیں. اگر اس دنیا میں کسی کو دوام ہوتا، اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کے لیے موت سے چھٹکارا رکھتا تو شاید اللہ اپنے نبیوں کے لیے رکھتا. مگر اللہ کے جتنے نبی دنیا میں آئے ان کو بھی ایک عمر ملی، ایک ٹائم ملا، ایک وقت ملا، اس کے بعد ان کو بھی موت آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا ہے، وہ بھی قیامت کے پہلے دنیا میں آئیں گے اور ان کو بھی موت آئے گی. وہ بھی اپنی موت، طبعی موت جو نیچرل موت ہے، وہ ان کو بھی آئے گی. نبیوں کے سردار، آخری نبی، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ موت کا پیالہ چکھنا پڑا. انک میت وانہم میتون. اے نبی آپ کو بھی موت آنے والی ہے، اور آپ جن کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، جن کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، جن کو توحید کا راستہ بتا رہے ہیں، آپ کے امتیوں کو، آپ کے مدعوین کو بھی موت آنے والی ہے. انک میت وانہم میتون. آپ کو بھی موت آنے والی ہے، ان کو بھی موت آنے والی ہے. اور سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں تو اس حقیقت کو اور کھول دیا گیا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو اللہ کے ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آ چکے ہیں. افإن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتلا، یا آپ شہید کر دیے جائیں، اگر آپ قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ غزوہ احد میں افواہ اڑ گئی، اللہ کے رسول قتل کر دیے گئے. ایک صحابی تھے حضرت مصعب ابن عمیر، ان کا چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا. وہ شہید ہو گئے، افواہ اڑ گئی، اللہ کے رسول قتل کر دیے. بعض صحابہ میدان چھوڑ کے جانے لگے، بعض صحابہ نے تلواریں پھینک دی. اب رسول نہیں تو اب کس کے لیے لڑیں؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، افإن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتلا، یا آپ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم دین کا کام کرنا بند کر دو گے؟ تو موت تو ہمارے نبی کو بھی آئی، اور اللہ کی طرف سے آپ کو اشارے دے دیے گئے تھے. آپ نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا تھا سن 10 ہجری میں، اور حج کرتے وقت آپ بار بار اپنے صحابہ سے ایک بات کہہ رہے تھے، خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھتے چلے جاؤ، مجھ سے حج کے ارکان تم سیکھتے چلے جاؤ. لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، لعلکم لا تلقونی بعد عامکم ھذا. ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے رسول سے ملاقات نہ کر سکو، ہو سکتا ہے اس شہر مکہ میں پھر تم اپنے نبی کو کبھی دیکھ نہ پاؤ، پھر تم اپنے نبی کا دیدار نہ کر پاؤ. اشارے کر دیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عرفات کے میدان میں
1 लाख या 1.25 लाख साहबा आपके सामने मौजूद हैं, आप खुतबा दे रहे हैं। उस खुतबे में आपने सारे सहाबा को मुखातब करके फरमाया, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, अला हल बल्लगतु, तुम्हारा नबी तुमसे सवाल कर रहा है, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? मैंने रिसालत का हक अदा कर दिया कि नहीं कर दिया? मैंने अल्लाह का दीन तुम्हें पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? 1.25 लाख का मजमा है, 1 लाख का मजमा है, कोई लाउड स्पीकर नहीं लगा है, कोई माइक का इंतजाम नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी की आवाज को हर एक सहाबी के कान तक पहुंचाया। और 1.25 लाख के मजमे ने बैक जुबान कहा, या रसूल अल्लाह कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता, या रसूल अल्लाह हम गवाही दे रहे हैं, हम इकरार कर रहे हैं कि आपने अल्लाह के दीन को पूरी ईमानदारी के साथ हमें पहुंचा दिया, आपने रसूल होने का हक अदा कर दिया, आपने अपनी उम्मत की भलाई के अंदर कोई कमी नहीं की है, आपने अपनी उम्मत की भलाई चाहने में कोई कोताही नहीं की है। आपने आसमान की तरफ उंगली उठाई, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह तू भी गवाह रहना, कल कयामत के दिन अगर तू मुझसे सवाल करेगा तो मैं इनको भी गवाह बनाऊंगा और तुझे भी गवाह बनाऊंगा। ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, तेरे नबी ने तेरे दीन को पहुंचाने में कोई कमी नहीं की। और उसी अरफा के मैदान में कुरान की वो आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने तकमील दीन का ऐलान किया। सूरह मायदा की वो आयत, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ओ मेरे बंदो, आज मैंने दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमतों को तुम पर तमाम कर दिया और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के एतबार से चुन लिया। अब कोई दूसरा दीन हमारी बारगाह में कबूल नहीं होगा, इस्लाम ही को कबूल किया जाएगा, इस्लाम को मैंने चुन लिया। इशारे दे दिए गए अल्लाह की तरफ से कि नबी आपका मिशन पूरा हो गया है, अब आपकी रुखसती का वक्त करीब आ रहा है। जानते हो कुरान में कितनी सूरतें? 114 सूरतें। कुरान की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? हम जानते हैं, पहली सूरत है सूरह फातिहा, आखिरी सूरत है सूरह नास। भाई यही तो है तरतीब में हमारे। मगर नुज़ूल के एतबार से कुरान की आखिरी सूरत कौन सी है? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ये कुरान की सबसे आखिरी सूरत है जो अल्लाह के रसूल के ऊपर नाज़िल। इसके बाद आयतें नाजिल हुई हैं, मगर कंप्लीट सूरत कोई नाजिल हुई। आखिरी सूरत जो नाजिल हुई अल्लाह के रसूल के ऊपर, वो इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। क्या कहा गया इसमें? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ऐ नबी जब अल्लाह की मदद आ जाए, जब अल्लाह की तरफ से फतह कामरानी का पैगाम आ जाए, जब अल्लाह का दीन गालिब हो जाए, वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप ये देखें कि लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं, तो ऐ नबी फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की तस्बीह बयान करें, अल्लाह से इस्तिगफार करते रहें। इन्नहु काना तव्वाबा, वो सबसे ज्यादा माफ करने वाला, वो तौबा कबूल करने वाला है। बज़ाहिर इस सूरत करीमा में अल्लाह के रसूल के बारे में कोई बात नहीं कही गई, मगर सहाबा ये समझ गए, जब ये सूरत नाजिल हुई, सहाबा समझ गए कि अब ये सूरत ये बता रही है अब दीन मुकम्मल हो गया, दीन गालिब हो गया, अरब से मुशरिकीन निकल गए, रसूल जिस मिशन पर भेजे गए थे वो मिशन पूरा हो गया, अब रसूल की जुदाई का वक्त आ गया। चुनांचे इस सूरत के नाजिल होने के बाद सहाबा समझ गए अब अल्लाह के रसूल की वफात का वक्त करीब है। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये अल्लाह के रसूल के चचाजाद भाई भी थे और बड़े लाडले भी थे अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल रात में तहज्जुद के लिए उठते थे, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास वजू का पानी लेके पहुंच जाते थे, नबी की खिदमत करते थे, नबी इनके लिए दुआएं करते थे।
رسول اکرم کا انتقال ہوا تو عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟ 10 یا 12 سال کی تھی۔ حضرت عمر کا دور آیا تو ان کی عمر 15 سال کی تھی، 16 سال کی تھی۔ حضرت عمر اپنی مجلس میں جہاں بڑے بڑے جینیس لوگ بیٹھتے تھے، جن سے حضرت عمر مشورے کرتے تھے، میٹنگ کرتے تھے، اس میں 60 سال والے، 65 سال والے، 55 سال والے، 70 سال والے بیٹھے ہیں، اس میں 15 سال کا یہ لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ بعض صحابہ کو اعتراض ہوا، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ تو اچھی بات نہیں ہے، آپ ہمارے بزرگوں کے بیچ میں اس لڑکے کو بٹھا رہے ہیں، ہمارے اس کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں، آپ اس کو ہمارے بیچ میں بٹھا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تم عمر مت دیکھو، تم علم دیکھو، میں عبداللہ ابن عباس کے علم کی بدولت ان کو بٹھا رہا ہوں۔ بھائی اسلام تو وہ دین ہے، 15 سال کا 12 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے اور پیچھے 70 سال کا بوڑھا ہے، لیکن بوڑھا پیچھے کھڑا ہوگا، بچہ آگے کھڑا ہوگا، وہ امام بنے گا، بوڑھا مقتدی بنے گا۔ اسلام نے عمر کو نہیں، علم کو فوقیت دی۔ حضرت عمر نے کہا میں نے عبداللہ ابن عباس کو کہ علم کی وجہ سے ان کو یہ مقام دیا۔ لوگ مطمئن نہیں ہوئے، حضرت عمر نے کہا اچھا چلو میں ایک امتحان لے لیتا ہوں۔ کہا اے عبداللہ ایک سوال کر رہا ہوں، بہت غور سے سننا اور جواب دینا۔ قرآن کی یہ سورت ہم بھی پڑھتے، تم بھی پڑھتے ہو، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ بتاؤ اس سورت سے تم کیا سمجھتے ہو؟ عبداللہ ابن عباس ایک سیکنڈ کی دیر بھی نہیں لگاتے، کہتے ہیں امیر المومنین ھذا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی صورت رسول کی وفات کی خبر دے رہی ہے، رسول کے انتقال کی خبر دے رہی ہے، رسول کے الوداع کہنے کی خبر دے رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا یقیناً اس صورت کا یہی مطلب ہم سمجھتے ہیں۔ اشارے مل گئے تھے اللہ کے رسول کو، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کو محسوس ہو گیا تھا اب میری زندگی کے زیادہ ایام باقی نہیں۔ اسی سال آپ حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیج رہے تھے۔ معاذ ابن جبل اونٹ کے اوپر سوار ہیں اور اونٹ کی نکیل اللہ کے نبی تھامے ہوئے ہیں۔ معاذ ابن جبل کو وصیتیں کر رہے ہیں، ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی باتوں میں کہتے ہیں اے معاذ لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ تم یمن جا رہے ہو سکتا ہے تم اگلے سال جب مدینہ آؤ تم اپنے نبی سے ملاقات نہ کر پاؤ۔ لعلک تمر بمسجدی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جب تم مدینہ آؤ تو میری مسجد کے پاس سے جب تم گزرو تو مسجد کے ساتھ ساتھ تمہیں میری قبر کے پاس سے گزرنا پڑے، تمہیں رسول سے ملنے کی نوبت نہ آئے، تمہیں اپنے رسول کا دیدار نصیب نہ ہونے پائے۔ حضرت معاذ ابن جبل زاروں کے تار رونے لگے، اے اللہ کے نبی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا آپ سے ہم کو جدا ہونا پڑے گا؟ کیا آپ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ ہاں اے معاذ وہ دن بھی آئے گا، لیکن ہاں ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون، اے معاذ کل قیامت کے دن، کل اللہ کی بارگاہ میں اگر تم اپنے رسول کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، رسول کی سنگت میں رہنا چاہتے ہو، رسول کے قریب رہنا چاہتے ہو، تو اے معاذ میری امت کے جو متقی لوگ ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے، جن کے اندر تقویٰ ہوگا، وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے۔ وفات کے پہلے جو رمضان آیا تھا، نبی اکرم کی زندگی کا آخری رمضان، ہر سال حضرت جبریل رمضان میں آتے تھے اور قرآن کی جتنی آیتیں اب تک آپ کے اوپر اتری ہیں ان آیتوں کا دور کراتے تھے، ان آیتوں کو اللہ کے نبی سے سنتے تھے، سناتے تھے۔ رمضان آخری رمضان ہے، نبی اکرم کو حضرت جبریل نے قرآن کا 2 مرتبہ دور کرایا، 2 مرتبہ قرآن پورا اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو سنایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ یہی سفر کا مہینہ تھا، 29 سفر کی تاریخ تھی۔ نبی اکرم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے گئے۔ لوٹتے وقت آپ کے سر میں شدید درد محسوس ہوا، آپ گھر آئے،
آپ نے اپنی بیوی اما عائشہ سے فرمایا اے عائشہ آج میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آج میرے سر میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بل انا و رأسا، اے عائشہ میرے سر میں جو درد ہو رہا ہے، مجھے جو تکلیف اور مجھے جو اذیت محسوس ہو رہی ہے اتنی اذیت تمہیں نہیں محسوس ہو رہی ہوگی، میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ یہ بیماری کا آغاز تھا۔ 29 صفر کو اللہ کے رسول کی بیماری شروع ہوئی اور 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا۔ اسی بیماری کے ایام میں ایک دن اللہ کے نبی منبر پر آتے ہیں، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی اس خطبے میں فرماتے ہیں ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا، او لوگو اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے اور اللہ نے اپنے اس بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو دنیا لے لے، چاہے تو دنیا کی زندگی لے لے، تو دنیا کی چمک دمک لے لے، وَبَيْنَ أَن يُؤْتِيَهُ مِنَ الْآخِرَةِ، اور چاہے تو میرے پاس آ جائے میں تجھے آخرت کی نعمتیں دوں گا۔ اللہ نے اس بندے کو آپشن دیا، اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کی زندگی اور گزار لے اور چاہے تو آخرت کی نعمتیں پانے کے لیے میرے پاس آ جائے۔ فَاخْتَارَ مَا عِندَهُ، تو اللہ کے اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانے کو قبول کر لیا۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جو نعمتیں ان نعمتوں کو چن لیا۔ ابھی نبی اکرم اتنا بیان کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق زار و قطار رو رہے ہیں اور روتے روتے کہتے ہیں فدیناکا بآبائنا و امہاتنا، اے میرے رسول میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ صحابہ حیران ہیں یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے؟ نبی اکرم تو ایک جنرل بات کر رہے ہیں، نبی اکرم تو ایک کامن بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے کسی بندے کو اختیار دیا ہے، یہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ لیکن صحابہ کہتے ہیں ہمیں بعد میں اندازہ ہوا کہ اللہ کے رسول کسی اور کی نہیں اپنی بات کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول یہ اشارہ دے رہے تھے کہ اب میرا اپنے رب کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے، اور نبی کی یہ مراد اگر کسی نے سمجھی تو ابو بکر نے سمجھی۔ اپنے اسی خطبے میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ان من من الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، اے لوگو میرے اوپر سب سے زیادہ اپنے مال کے ذریعے اور اپنی صحبت کے ذریعے، اپنی زندگی کے ذریعے سب سے زیادہ اگر میرے اوپر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر کا احسان ہے۔ میں ابو بکر کا احسان مانتا ہوں۔ ابو بکر نے اپنا مال میرے لیے لٹا دیا، ابو بکر نے اپنی زندگی میرے لیے قربان کر دی۔ میں سب سے زیادہ اگر کسی کا اپنے اوپر احسان مانتا ہوں تو ابو بکر کا مانتا ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن میرا خلیل تو اللہ ہے، میرا خلیل تو میرا رب ہے۔ اسلام نے جو بھائی چارہ اور جو محبت ابو بکر کے بیچ میں اور میرے بیچ میں رکھی ہے وہ محبت کافی ہے۔ اگر میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لا یبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، مسجد کے اندر جتنے لوگوں کے دروازے مسجد سے اٹیچ ہیں، مسجد میں ان کے گھر کا دروازہ کھل رہا ہے، سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، سب کی کھڑکیاں بند کر دی جائیں، لیکن ابو بکر کا دروازہ کوئی بند نہ کرے، ابو بکر کی کھڑکی کوئی بند نہ کرے۔ آپ کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ آپ کی خواہش تھی کہ اپنی زندگی کے آخری ایام آپ اپنی محبوب بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں گزارے۔ آپ نے ایک سسٹم بنایا تھا، آپ نے ہفتے کے دنوں کی باری مقرر کی تھی، ایک دن اما عائشہ کے پاس، ایک دن حضرت حفصہ کے پاس، ایک دن حضرت میمونہ کے پاس، ہفتے کے دن متعین تھے۔ لیکن آپ بیماری کے ایام میں بار بار یہ کہتے تھے این اکون غدن، کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے۔
آپ کا مقصد یہ تھا میں عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، میں یہ اپنے ایام آخری عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ بیویاں سمجھ گئیں، رسول کا مطلب سمجھ گئیں، بیویوں نے خوشی سے اجازت دی، یا رسول اللہ ہماری طرف سے پوری اجازت ہے، آپ جس کے گھر میں چاہیں اپنے بیماری کے ایام گزار سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے۔ ایک دن بیماری کی شدت بڑھ گئی، آپ نے اپنی بیویوں سے فرمایا حریق علی من 7 قرب لم تحلل اوقیتہن، میرے اوپر 7 مشکیزوں کا پانی لا کر کے مجھے نہلاؤ، 7 الگ الگ کنویں کا پانی لاؤ اور میرے اوپر وہ پانی ڈال کر کے مجھے نہلاؤ، لعلی اعہد الی الناس، میں لوگوں کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اماں عائشہ فرماتی ہیں 7 الگ الگ کنویں کا پانی مشکیزے میں بھر کے لایا گیا۔ ایک بہت بڑا ٹب تھا حضرت حفصہ کا، اس ٹب میں اللہ کے رسول کو بٹھایا گیا اور ہم بیویوں نے اللہ کے رسول کو نہلایا۔ نہانے کے بعد آپ نے تھوڑا فریش محسوس کیا، تھوڑا آپ نے تازگی محسوس کی، آپ نے اپنے سر کے اوپر ایک چکنے کپڑے کی پٹی باندھی اور مسجد میں آئے اور منبر پہ چڑھے اور اپنی زندگی کا آپ نے آخری خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے اپنے انصار صحابہ کے بارے میں امت کو تلقین کی۔ آپ نے فرمایا او لوگو الانصار کرشی و عیبتی، میرے انصار صحابہ یہ میرے بڑے خاص لوگ ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے، اب ان کا بدلہ چکانے کا نمبر ہے، اب ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا نمبر ہے۔ اے لوگو ایک دور ایسا آئے گا کہ اور لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور میرے انصار صحابہ اور ان کی نسلیں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اے لوگو جب تم میں سے کسی کو حکومت مل جائے، جب تم میں سے کوئی اقتدار کی کرسی پر آ جائے، فَلْيَقْبَلْ عَنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ، تو میرے انصار صحابہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو ان کی بھلائی کو قبول کرے، اور اگر ان سے غلطی ہو جائے، ان سے کوئی غلط کام ہو جائے تو درگزر کرے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ رسول کا آخری خطبہ تھا۔ سوموار کو آپ کا انتقال ہوا، جمعرات کے دن مغرب کی نماز آپ نے آخری نماز صحابہ کو پڑھائی۔ مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی، سورہ مرسلات کی آپ نے تلاوت کی اس مغرب کی نماز۔ عشاء کا وقت آیا، حضرت بلال نے اذان دی، نماز کی جماعت کا وقت ہو گیا، آپ کے پاس آئے، نبی اکرم نے پوچھا اصل الناس، اے بلال کیا نماز پڑھ لی لوگوں نے؟ لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ چلیں آپ امامت کرائیں۔ نبی اکرم کے اندر طاقت نہیں ہے، کمزوری محسوس کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ایک کام کرو پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد حدیث کے الفاظ بخاری کی روایت ہے ذهب لینوا، آپ نے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن کمزوری میں آپ کے قدم لڑکھڑا گئے اور آپ غشی کھا کر کے گر پڑے۔ ہوش آیا، پھر وہی سوال اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں اے اللہ کے نبی، لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے غسل کیا، پھر کھڑے ہونے کا ارادہ کیا، پھر غشی کھا کر کے گر پڑے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، آپ سمجھ گئے اب مسجد میں جانے کی طاقت نہیں ہے، اب نماز پڑھانے کی سکت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا ابھی نبی زندہ ہیں، ابھی نبی موجود ہیں، نبی کی موجودگی میں نبی کے مصلی پر میرے باپ اگر کھڑے ہو گئے پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے، ہو سکتا ہے لوگ اس کو اچھا محسوس نہ کریں، ہو سکتا ہے اس سے اچھا میسج نہ جائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی اور کو امام بنا دیں، میرے والد تو بڑے نرم دل ہیں، میرے والد تو بڑے رقیق القلب ہیں، وہ نماز آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھا پائیں گے، وہ نماز میں قرآن کی تلاوت نہیں کر پائیں گے، وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے، آپ کسی اور کو امام بنا دیں۔ نبی نے فرمایا نہیں جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نبی نے اپنی موجودگی میں اپنے مصلی پر اگر کسی کو کھڑا کیا ہے تو ابو بکر کو کھڑا کیا۔
اسی لیے اگر کوئی یہ کہے کہ رسول کے بعد خلیفہ رسول نے اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، لیکن اگر آپ یہ پوچھیں اشارہ کس کا دیا تھا، سمبل کس کا دیا تھا، تو رسول نے اپنے مصلے پر کھڑا کر کے ابو بکر کو یہ اشارہ دے دیا کہ میرے بعد امت کی قیادت اور امت کو سنبھالنے کی اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو ابو بکر صدیق کے اندر ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا عورت آپ کے پاس آئی، اس نے وراثت کے کچھ مسئلے پوچھے۔ مسئلہ پوچھنے کے بعد اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ میں آؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو، آپ دنیا میں نہ رہیں، آپ کا انتقال ہو جائے، تو میں کس کے پاس اپنا مسئلہ لے کر کے جاؤں، میں کس سے دین کی باتیں پوچھوں؟ آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، جب تم میرے پاس آؤ اور مجھ سے ملاقات نہ ہو تو تم ابو بکر کے پاس چلی جانا، تم ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ دینا۔ اشارہ دے دیا نبی نے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جب صحابہ میں اس مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہوا کہ خلیفہ کون ہوگا، رسول کا جانشین کون ہوگا، رسول کا جانشین کون ہوگا، اس مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہوا تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، ہو لوگو، ہمارے دین میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، ہمارے دین میں سب سے اونچا مقام نماز کا ہے، اور اس نماز میں رسول نے ہمارا امام اگر کسی کو بنایا ہے تو ابو بکر صدیق کو بنایا ہے۔ جس شخصیت کو رسول نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے، ہم اسے اپنی دنیا کا امام بھی بناتے ہیں، ہم اسے اپنا خلیفہ مانتے ہیں، اسے اپنا امیر المومنین مانتے ہیں، اور حضرت عمر کی اس بات پر سارے لوگوں نے اتفاق کیا۔ 17 ٹائم کی نمازیں اللہ کے رسول کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ آخری نماز آپ نے جمعرات کو مغرب کی پڑھائی تھی، اس دن سے لے کر عشاء سے لے کر کے سوموار کی فجر تک کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ انہی 3 دنوں میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا، آپ نے فرمایا ہلمو اکتب لکم کتابن، لاؤ کوئی کاغذ لاؤ، کوئی قلم لاؤ، میں کچھ تحریر لکھ کر کے دے دوں، لا تضلوا بعدہ ابدا، ایسی تحریر میں لکھ دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ، ایسی تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد گمراہی باقی نہ رہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، آپ کو مزید تکلیف نہ دی جائے، اللہ کے نبی شریعت چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں کسی گمراہی کا ڈر نہیں ہے، رسول کو اور تکلیف نہ دی جائے۔ اس بات کو لے کر کے آپس میں اختلاف ہونے لگا، کچھ لوگوں کی رائے تھی قلم لایا جائے، کاغذ لایا جائے، رسول کو لکھنے دیا جائے، کچھ لوگوں کی رائے دی اللہ کے نبی بہت تکلیف میں، آپ کو مزید تکلیف نہ دی جائے۔ جب بہت زیادہ شور شرابہ ہونے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا رہنے دو، میں جس حال میں ہوں مجھے چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ نے 3 وصیتیں کی۔ راوی کہتے ہیں آپ نے پہلی وصیت کی اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، عرب کے اندر کوئی مشرک باقی نہ بچے، سارے مشرکوں کو عرب سے نکال دو، عرب کی سرزمین پر مشرکوں کو نہ چھوڑو۔ دوسری وصیت آپ نے کی وَأَجِيزُ الْوُفُودَ، الگ الگ علاقوں سے جو وفود آتے ہیں، جو لوگوں کا دستہ آتا ہے، جو لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اسلام کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں، ان کی خاطر مدارات کی جائے، ان کی تواضع کی جائے، ان کو دین کے بارے میں بتایا جائے، جیسے میں سلوک کرتا تھا ویسا سلوک ان کے ساتھ رکھا جائے۔ حضرت عباس کہتے ہیں تیسری وصیت مجھے یاد نہیں رسول نے کون سی تیسری بات کہی۔ انہی ایام میں ایک دن آپ بے چین تھے، بستر پہ آپ تڑپ رہے تھے، بار بار چادر کو اوڑھ رہے تھے اور چادر کو ہٹا رہے تھے، آپ کو چین نہیں تھا۔ اس بے چینی کے عالم میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، انہوں نے اپنے نبی کی قبر پر مسجد بنا لی ہے اور مسجد پر قبر بنا لی ہے۔ مسجد اور قبر ایک نہیں ہونی چاہیے، یہود و نصارہ نے یہ لعنت والا کام کیا ہے، اے میری امت کے لوگوں تم یہ کام نہ کرنا۔
میرے بھائیوں، ہم کتنے بدنصیب ہیں، ہم رسول کے امتی ہیں اور رسول کے نام لیوائیں اور رسول کی محبت کا ڈھیڈورا پیٹتے ہیں، لیکن رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں قبر پرستی کے فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا، اور آج یہ امت سب سے زیادہ اگر کسی فتنے میں مبتلا ہے تو یہ قبر پرستی کا فتنہ ہے۔ ریلوے کی پٹریوں پر مزاریں ہیں، لائن شہید بابا، کہیں پانی والے بابا، کہیں کیچڑ والے بابا، کہیں پاگل بابا، اتنے بابا ہیں اور اتنے مشکل کشا ہیں اور اتنی درگاہیں ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے میرے بھائی، میرا نبی اپنے آخری اوقات میں اس بے چینی کے عالم میں اپنی امت کو خبردار کر کے گیا ہے کہ قبر پرستی کے فتنے میں تم مبتلا مت ہونا۔ انہی ایام میں بیماری کی تکلیف کے اسی حال میں ایک دن آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے۔ اماں ام سلمہ فرماتی ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے کان لگا کے سنا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ وَمَا يُفِيدُ بِهَا لِسَانُهُ، اللہ کے نبی صاف بول بھی نہیں پا رہے تھے، آپ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ اس عالم میں آپ فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں، نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا اہتمام کرتے رہنا، نماز کے معاملے میں لاپرواہی نہ کرنا، نماز کا خیال رکھنا۔ محبت رسول کا دعویٰ ہے ہمارا۔ مسجدیں ویران ہیں، فجر کی نماز میں 2-4 لوگ بیچارے پہنچ جاتے ہیں اللہ والے، باقی لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں اور سب رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے نبی کو نماز سے کتنی محبت تھی اور نماز کی کتنی فکر تھی۔ جو رسول کا چاہنے والا ہے وہ نماز کو برباد نہیں کر سکتا۔ الصلاۃ الصلاۃ، اپنے آخری وقت میں اللہ کے نبی فرما کے جا رہے ہیں کہ نماز کا خیال رکھنا۔ اور آگے فرماتے ہیں وما ملکت ایمانکم، سماج کا ایک کمزور طبقہ تھا، غلاموں کا طبقہ، بڑا ظلم ہوتا تھا ان کے اوپر، غلاموں کے اوپر، لونڈیوں کے اوپر۔ میرے نبی تو رحمت للعالمین تھے، میرے نبی تو یتیموں، غریبوں اور غلاموں کے ماوا اور مل جاتے۔ آخری ٹائم میں بھی اس کمزور طبقے کا آپ نے خیال رکھا۔ آپ نے فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اے لوگو اپنے غلاموں کا، اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا، ان پر ظلم و ستم نہ کرنا، ان کے حقوق ادا کرتے رہنا، ان کے ساتھ نا انصافی نہ کرنا۔ اتوار کا دن آیا، وفات سے 1 دن پہلے کا دن، آپ نے اپنے گھر میں 7 دینار رکھے ہوئے تھے، ان 7 دیناروں کو آپ نے صدقہ کر دیا۔ جتنے غلام آپ کے تھے سب کو آزاد کر دیا۔ آپ کے پاس جو ہتھیار تھے، جو تلواریں وغیرہ تھی، آپ نے مسلمانوں کو دے دی۔ آپ کے گھر میں کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی۔ رات کو چراغ میں تیل جو ڈالا گیا وہ تیل بھی اماں عائشہ نے پڑوس سے ادھار لیا تھا۔ اور آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ کی جو زرہ تھی، جو جنگ کے میدان میں آپ زرہ پہنتے تھے، وہ زرہ 60 ساعت جو کے بدلے ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ یہ میرے رسول کی زندگی تھی۔ ایسا نہیں کہ میرے رسول کو دولت نہیں ملی، دولت نے میرے نبی کے گھر کے دروازے پہ دستک دی، مگر میرے نبی نے دنیا کی دولت کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیا۔ سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، فقر و فاقہ کی زندگی گزاری۔ 2 مہینہ میرے نبی کے اہل بیت نے، میرے نبی کی بیویوں نے گھر میں چولہا نہیں جلا، کھجور کھا کے اور پانی پی کے گزارا۔ نبی کی زندگی کا آخری دن ہے، اتوار کا دن ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا، اپنے نواسے حسن و حسین کو بلایا، انہیں چوما، انہیں پیار کیا، اپنی امت کو تلقین کی کہ یہ میرے نواسے ہیں، میرے محبوب ہیں، میرے لاڈلے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر آپ کی زندگی کا آخری دن آیا، دوشنبہ کا دن، سوموار کا دن۔ حضرت انس فرماتے ہیں فجر کی نماز ہو رہی ہے، بخاری کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ نبی اکرم کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے، آپ اپنے کمرے کے دروازے تک آتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے نماز ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، فتبسم ضاحکا،
اللہ کے نبی ہنسنے لگے. صحابہ نماز میں محسوس کر لیتے ہیں کہ ہمارے نبی دروازے پر آئے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں ہمیں ڈر ہوا کہ مارے خوشی کے کہیں ہماری نماز خراب نہ ہو جائے, کہیں ہم نماز توڑ نہ دیں. رسول اتنے صحت مند آج محسوس کر رہے ہیں کہ اپنے دروازے تک آئے اور رسول کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے. حضرت انس کہتے ہیں آپ جب مسکرائے آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کأنہا ورقۃ مصحف, جیسے قرآن کے اوراق چمکتے ہیں, جیسے قرآن کے صفحات چمکتے ہیں, میرے نبی کا چہرہ چمک رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محسوس کر لیا. نبی اکرم اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے, لیکن نبی اکرم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ تم نماز پڑھاتے رہو, تم امامت کراتے رہو. اور آپ نے اتنا کہنے کے بعد دروازے کا پردہ گرا دیا اور آپ اندر چلے گئے. حضرت انس کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو ہم نے نبی کا کیا تھا. وفات کے کچھ گھنٹے پہلے آپ نے مسواک بھی کیا تھا. اما عائشہ فرماتی ہیں ان من نعمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ رسول کا جب انتقال ہوا تو رسول میرے گھر میں تھے, اور اتفاق سے سوموار کا دن تھا. ہفتے میں سوموار کے دن ہی رسول کی باری میرے گھر میں آتی تھی. رسول کا انتقال میری باری والے دن میں ہوا اور میرے گھر میں ہوا. اور جب انتقال ہوا تو رسول کا سر میری گود میں تھا, میرے حلق اور میرے پیٹ کے بیچ میں تھا. رسول میری گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے. بین سحری و نحری, اس حال میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا. اور جب رسول اکرم کا انتقال ہوا تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میری خوش نصیبی یہ بھی ہے خالت ریقہ بریقہ, میرا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک کے ساتھ مل گیا, میرا لعاب اللہ کے رسول کے لعاب کے ساتھ مل گیا. آخری وقت تھا, میرے بھائی عبد الرحمن آئے, وہ مسواک کر رہے تھے. نبی اکرم کی نظر مسواک پر پڑی. آپ نے اشارہ کیا حضرت عائشہ. حضرت عائشہ سمجھ گئیں اللہ کے رسول مسواک کرنا چاہتے ہیں. حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لی اور محسوس کیا کہ مسواک بہت ٹائٹ ہے, بہت سخت ہے. اس کو اپنے دانتوں سے حضرت عائشہ نے نرم کیا اور پھر وہ مسواک اللہ کے رسول کو تھما دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک جس میں اما عائشہ کا تھوک لگا تھا, اما عائشہ کا لعاب لگا تھا, اس مسواک سے خود مسواک کیا. اور اما عائشہ فرماتی ہیں آپ نے اتنے بہتر طریقے سے مسواک کیا جیسے آپ تندرستی کے حال میں کرتے تھے, اس سے اچھے طریقے سے آپ نے مسواک کیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میرا آخری وقت ہے تو اللہ کے رسول کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ آدمی مسواک کرے, صاف ستھرا ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے. مسواک کیا آپ نے. اس کے بعد موت کی سختیاں آپ کے اوپر طاری, موت کی بے چینی آپ کے اوپر طاری ہوئی, جھانکنی کا عالم آیا. اما عائشہ فرماتی ہیں آپ کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا, اس پیالے میں پانی تھا, آپ اس پیالے میں اپنے ہاتھوں کو ڈالتے تھے, بار بار اپنے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے چلے جاتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں, بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں. یہ جملے آپ فرما رہے تھے. موت کی سختیاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بچاتا تو شاید اپنے نبی کو بچا دیتا, مگر ہمارے نبی کے اوپر بھی موت کی سختی آئی. آپ نے محسوس کیا موت کی سختی. اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اے اللہ میرے اوپر رحم فرما, اے اللہ میری بخشش فرما, اور اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے, اے رفیق اعلیٰ, اے سب سے بلند رفیق, اے سب سے اونچی ذات, تو مجھے اپنے پاس بلا لے. اما عائشہ فرماتی ہیں آخری ٹائم میں نے کان لگایا, نبی اکرم کی زبان پر یہ جملے بھی تھے مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر تو نے انعام کیا ہے, اپنے نبیوں میں, اپنے صدیقین, اپنے شہداء اور اپنے صالحین بندوں میں مجھے شامل فرما دے. انتقال کے پہلے آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی. آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا,
وہ رونے لگی، پھر کچھ کہا، وہ ہنسنے لگی۔ اما عائشہ نے پوچھا، اے فاطمہ، نبی اکرم نے تمہارے کان میں کیا ایسا کہا تم ہنسنے بھی لگی، رونے بھی لگی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، ما کنت لأفشی سر رسول اللہ، یہ رسول اکرم کا راز ہے، میں رسول اکرم کا راز کھولنا نہیں چاہتی ہوں۔ جب انتقال ہو گیا، جب وفات ہو گئی، بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا، اے فاطمہ اب تو اللہ کے رسول دنیا میں نہیں ہے، اب بتاؤ وہ کون سی راز کی بات تھی؟ فرمایا، جب پہلی مرتبہ میں نے کان لگایا، نبی اکرم نے مجھ سے دھیرے سے کہا، اے فاطمہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں تم سے الوداع کرنے جا رہا ہوں، اے فاطمہ تمہارا باپ تم سے جدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر کے میں رونے لگی۔ پھر نبی اکرم نے پھر مجھ سے کہا کہ اے فاطمہ اپنا کان میرے پاس لاؤ۔ میں نے کان لگایا، نبی اکرم نے فرمایا، اے فاطمہ میرے اہل بیت میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ یہ سن کر کے میں خوش ہو گئی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، اے فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو؟ ان تکونی سیدۃ نساء المومنین، تم تمام مومنہ عورتوں کی سردار بنو گی، تم تمام جنتی عورتوں کی سردار بنو گی۔ یہ سن کر کے میں مسکرانے لگی۔ نبی اکرم کی انتقال کے 6 مہینے کے اندر حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے باپ کی تکلیف دیکھی، کہا واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ نبی اکرم نے فرمایا، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے فاطمہ آج کے دن کے بعد تیرے باپ کے اوپر کبھی کوئی تکلیف کا دن آنے والا نہیں ہے، آج تیرے باپ کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو اپنے پاس مجھے بلا لے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کے ہاتھ زمین پر گر پڑے اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے، اپنے کسی عزیز اور اپنے کسی قریبی کی موت کو جب ہم قریب سے دیکھتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سوچو وہ صحابہ جو اپنے نبی کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے تھے، ان کے دل کیسے دکھے ہوئے۔ اس امت کی 1400 سال کی 1450 سال کی تاریخ میں اس امت کے لیے اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں ہے، اس سے بڑا غم کا کوئی دن نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی خود کہہ کے گئے ہیں، آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ایما احد من الناس اصابتہ مصیبت، جب کسی مسلمان کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور اسے صبر نہ ہو، اس کے دل کو قرار نہ ملے، فَلْيَتَعَذَّ بِمُصِيبَتِهِ بی، تو وہ یہ محسوس کرے کہ اس سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ رسول کو دنیا والوں نے کھو دیا، مسلمانوں کے بیچ سے رسول چلے گئے، مسلمانوں کے نبی ان کے درمیان سے جدا ہو گئے۔ اس تکلیف کو یاد کر لو تو تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا، تمہارا دکھ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ رو رہی ہیں اور روتے ہوئے اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں، وا ابتا، ہائے میرے ابا جان، اجاب رب بندہ، میرے ابا جان نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ وا ابتا، ہائے میرے ابا جان، من جنت الفردوس ماوا، میرے ابا جان کا ٹھکانہ تو جنت ہے، جنت الفردوس ہے۔ وا ابتا، ہائے میرے ابا جان، الا جبریل اننا، اے جبریل ہم تمہیں اپنے باپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں، ہم تمہیں اپنے باپ کی وفات کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ کی زبان پر وہ درد تھا، وہ غم تھا جو اپنے والد کے انتقال پر آپ نے محسوس کیا۔ صحابہ کی حالت کیسی تھی؟ حضرت انس فرماتے ہیں، اللہ کی قسم جس دن اللہ کے رسول مدینہ میں آئے تھے اس دن سے زیادہ خوبصورت دن ہم نے نہیں دیکھا، اس دن سے زیادہ پورے مدینے میں خوشی کا ماحول ہم نے نہیں دیکھا۔ مدینہ کی ہر گلی روشن تھی، مدینہ کا ہر گھر روشن تھا، اتنی خوشی اتنی چمک ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور جس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اس دن سے زیادہ تاریک اور اس دن سے زیادہ اندھیرا اور اس دن سے زیادہ افسوس والا دن ہم نے مدینہ میں کبھی نہیں دیکھا۔ پورے مدینہ میں غم کی ایک چادر ہے جس نے پورے مدینہ کو لپیٹ رکھا ہے۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، چاشت کے وقت
بدھ کو آپ کو دفن کیا گیا۔ جب آپ کو غسل دینے کی بات آئی، صحابہ میں اس پر آپس میں اختلاف ہوا غسل کیسے دیا جائے۔ سب کو غسل دیتے ہیں، کپڑے اتارتے، رسول کا کپڑا کون اتارے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غنودگی طاری ہو گئی، ایک نیند کی کیفیت ہو گئی، سب لوگ نیند میں ہو گئے، اور گھر کے اندر سے ایک آواز آئی، غسلوا نبیکم فی ثیابہ، اپنے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دو۔ نبی کے کپڑے نہیں اتارے گئے، نبی کو جو کپڑے آپ پہنے تھے اسی کے ساتھ آپ کو غسل دیا گیا، اور کپڑے کے اوپر سے پانی ڈالا گیا اور آپ کے بدن کو رگڑا گیا، اور پھر 3 سفید چادروں میں آپ کو کفنایا گیا۔ آپ کو غسل دینے میں حضرت علی تھے، حضرت عباس آپ کے چچا تھے، حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس تھے، اور ان کے بھائی قسم بن عباس تھے، اور اللہ کے رسول کے غلام حضرت شقران تھے۔ ان لوگوں نے، چونکہ اللہ کے رسول کی وصیت تھی کہ میرے گھر کے لوگ، میرے اہل بیت مجھے غسل دیں، ان لوگوں نے آپ کو غسل دیا۔ آپ کو قبر میں اتارنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت شقران تھے، حضرت فضل بن عباس تھے، حضرت قسم بن عباس تھے۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام اللہ کے رسول کی وفات کو یاد کرتے تھے، رونے لگتے تھے۔ 2-3 دن تک تو کچھ لوگ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر جیسا جینیس آدمی، حضرت عمر نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے میرے رسول کا انتقال ہو جائے۔ اللہ کے نبی گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ، 40 دن کے بعد آئے تھے، میرے نبی بھی آئیں گے اور آ کر کے ان لوگوں کی گردن مار دیں گے جو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ مگر اس موقع پر جس انسان نے سمجھداری اور دور اندیشی کی مثال قائم کی، وہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، نبی اکرم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ حجرہ عائشہ میں آپ کا بدن رکھا ہوا ہے۔ حجرہ عائشہ کے اندر حضرت ابو بکر داخل ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں اور آپ کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں اور کہتے ہیں طبت حیا و میتا، اے میرے نبی آپ زندگی میں بھی پاک اور صاف تھے اور وفات کے بعد بھی آپ پاک اور صاف ہیں۔ لن یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موت نہیں دے سکتا، سب کو ایک موت آتی ہے، وہ موت آپ کو آ چکی، اب آپ کو کوئی دوسری موت آنے والی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، پھر مسجد میں آئے اور ممبر کے بغل میں کھڑے ہو گئے اور خطبہ دیا، اور اس خطبے میں وہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں۔ افئن ماتا، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل، یا آپ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یہ آیت پڑھی حضرت ابو بکر صدیق نے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے ایک بڑی تاریخی بات کہی جو سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اسی خطبے میں، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ کان کھول کے سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں تشریف فرما نہیں ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اکیلی ذات ہے جو زندہ ہے اور جس کو کبھی موت آنے والی نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ خطبہ دیا اور قرآن کی جب یہ آیت پڑھی، ما عقرت رجلایا، میرے پیر زمین پہ ٹک نہیں رہتے، اب تک مجھے یقین نہیں تھا، لیکن اب میں زمین پہ گر پڑا اور میرے دل میں یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی میں اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور اس خطبے کو سن کے سارے صحابہ زار و قطار رونے لگے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نبی کی وفات کا یہ واقعہ میں نے مختلف حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ اتنا المناک، اتنا دردناک اور امت کے لیے اتنا جذباتی یہ موضوع ہے کہ جس پر جتنا بھی بولا جائے اور بیان کیا جائے، انسان کی طبیعت میں جو یعنی جذباتیت پیدا ہوتی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے رسول کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے رسول کو دیکھا تھا ان کے دل پر کیا گزری ہوگی میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا تھا
کہ اے میرے صحابہ، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک دن ایسا آئے گا لا ترونی، تم میرا دیدار نہیں کر پاؤ گے، اور اس وقت تم یہ تمنا کرو گے کہ اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں دے کر کے اپنے نبی کا دیدار کر سکیں، مگر تم دیدار نہیں کر پاؤ گے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہمیں قیامت کے دن رسول اکرم کا دیدار اور آپ کے ہاتھوں کوثر کا جام نصیب فرمائے، رسول اکرم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 10 دن پہلے آپ شہدائے احد کے قبرستان پر گئے تھے، جہاں شہدائے احد کی قبریں ہیں، مقبرہ ہے، وہاں گئے تھے آپ، اور حدیث کے الفاظ ہے وہاں جا کر کے آپ نے صلی علیہم، یا تو جنازے کی نماز پڑھی یا آپ نے دعائے مغفرت کی، دونوں، اس صلی کا دونوں مطلب کیا جا سکتا ہے، نماز پڑھی بھی ہو سکتا ہے اور وہاں جا کر کے آپ نے مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ ممبر پر آئے، اور ممبر پر آ کر کے آپ نے صحابہ سے ایک بات کہا کہ انی بین ایدیکم فرط، اے میرے صحابہ، میں تم سے پہلے اللہ کے پاس جانے والا، اور میری آنکھوں کے سامنے میرا حوض ہے، حوض کوثر ہے، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور تم سے اسی حوض کوثر پہ میری ملاقات ہو۔ اور اے میرے صحابہ، لست اخشى علیکم ان تشرکوا، مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، یہ خاص صحابہ کے بارے میں فرمایا، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوهَا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں دنیا تم کو ہلاک نہ کر دے، کہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم آپس میں لڑنے نہ لگو، مقابلہ نہ کرنے لگو، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ تو میرے بھائیو، وہ رسول ہمیں قیامت کے دن حوض کوثر پہ ملیں گے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس نبی کے ہاتھوں ہم سب کو کوثر کا جام نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم سے اور آپ کے صحابہ سے اور آپ کے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔